السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے سامنے آج ایک اہم سبق لے کر۔ آج سبق نمبر میں نے نہیں بتایا، ایک اہم سبق ہے، عربی زبان سے متعلق بہت بنیادی چیز ہے۔ اگلا سبق ایسے جو ہماری کتاب چل رہی ہے مفتاح العربیہ، اس کتاب کے اعتبار سے اگلا سبق وہی ہوگا، لیکن کتاب سے ہٹ کر بھی ایک بنیادی چیز ہے، اس کا جاننا ضروری ہے، کافی فائدہ مند ہے، اس لیے ہم نے سوچا آج اس پر کچھ بات ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور سے جو عربی کے حروف ہوتے ہیں، عربی کے کلمات ہوتے ہیں، ان پر الف لام لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس بارے میں نے ایک بتایا تھا، غالباً یاد ہوگا، ایک مزاحیہ کہ ایک صاحب نے بس یہ سمجھا کہ عربی صرف اتنا کا نام ہے کہ اس پر الف لام لگا دیا جائے اور باقی سب کچھ ویسا ہی کہ ویسے، جیسے عام طور سے ابتدائی حروف، ابتدائی جو کلمات یاد کرائے جاتے ہیں، عربی زبان میں پڑھائے جاتے ہیں، وہ اردو جیسے ہوتے ہیں، جیسے قلم سے القلم، ورق سے الورق، مدرسہ سے المدرسہ، مسجد سے المسجد۔ تو انہوں نے اس پر الف لام لگا دیا اور یہ سوچا کہ بس الف لام لگانا ہے اور عربی بن جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا اگلے دن کہ مجھے عربی آ گئی، کہ بھینس کی عربی، تو البھینس بھینس، اور بیل البیل بیل۔ تو خیر، کہنا اصل مقصود اس سے یہ ہے کہ الف لام جو عربی کے اسما ہیں، جو ناؤن ہیں، جو نام ہوتے ہیں چیزوں کے، ان پر عام طور سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ الف لام، اس میں دقت یہ ہوتی ہے کبھی کبھی کہ کبھی کبھی تو لام کیا، الف اور لام یہ دو لفظ ہیں۔ قلم، دیکھیے پہلے ہم ایک مثال لے کر چلتے ہیں۔ تو قلم یہ تو ہو گیا حرف، یہ اصلی کلمہ ہے، یہ اسم ہے، قلم کے معنی قلم۔ اب اس پر الف لام لگانا ہے عربی انداز میں، تو القلم، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک الف ہے اور ایک لام ہے، اس کو جوڑ دیا جاتا ہے قلم میں، تو القلم بن گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے دیکھیے مثلا درسن، یہ ہے سبق، درسن سبق، اس پر الف لام لگایا تو الدرس، الدرس۔ اب یہاں پر بھی الف لام لگا ہے اور اس کے بعد دال ہے، لیکن دونوں میں فرق ہمیں نظر آ رہا ہے القلم اور الدرس میں، کہ القلم میں الف بھی پڑھا گیا اور لام بھی پڑھا گیا، اور جو حرف تھا پہلے سے موجود قاف، وہ تو پڑھا ہی جائے گا۔ تو القلم، الف بھی ظاہر ہوا، لام بھی ظاہر ہوا اور قاف بھی ظاہر ہوا۔ اس کے مقابلے میں الدرس میں دیکھیں گے تو صرف الف ظاہر ہوا اور لام لکھا ہوا تو ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، سیدھا سے دال میں اس کو جوڑ دیا گیا، الف کو، اور دال کے اوپر تشدید دے دی گئی ہے، تو الدرس، الدرس۔ قلم میں یہ تھا کہ جیسا قاف کے اوپر پہلے سے زبر تھا بس وہی رہا، کچھ اور تبدیلی نہیں ہوئی، اور الدرس میں تبدیلی یہ ہو گئی کہ دال پر صرف پہلے زبر تھا، اب اس دال کے اوپر تشدید بھی ہے، اور تشدید کے بعد اب پڑھا جا رہا ہے، تو اس میں دال مشدد ہو گیا، دال دو مرتبہ پڑھا جا رہا ہے، الدرس۔ تو یہ ایک فرق ہے، اس فرق کا جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ عام طور سے دقت ہوتی ہے۔ ہم لوگ عربی میں یہ ہے کہ قرآن شریف کے اندر تو یہ ہے کہ موجود ہوتا ہے، وہاں پر زبر زیر پیش ہے، تشدید ہے، یہ چیزیں لگی ہوتی ہیں، لیکن عام عربی میں تو ایسی کوئی چیز لگی ہوئی ہوتی نہیں ہے، زبر زیر پیش کا اتنا چلن نہیں ہے اور اسے بہتر مانا جاتا ہے۔ تو اب کہاں پر ہم اس الف لام کو، یعنی لام کو پڑھیں گے، کہاں پر نہیں پڑھیں گے، یہ ایک مسئلہ آتا ہے، اور یہ مسئلہ اور زیادہ دقت والا ہو گیا ہے آج کل کہ انگلش سے لوگ لینے لگے ہیں چیزیں، انگلش کے انداز میں لکھنے لگے ہیں۔ اب انگلش والے جو عربی کو لکھتے ہیں، پہلے شاید ایسا ہوتا تھا، شاید نہیں بلکہ ہوتا ہی تھا ایسے، کہ جو
عربی کا تلفظ ہوتا تھا وہی تلفظ لکھا جاتا تھا. جیسے السلام علیکم تو اے ایس ایس یہ ہو گیا اس. لیکن اب انداز یہ ہے، عام طور سے آپ جگہوں کے نام دیکھیں گے اور چیزوں پہ دیکھیں گے جو عربی کے الفاظ ہیں ان کو انگریزی میں انگلش میں جب منتقل کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پورے طور پر اے اور ایل لکھتے ہیں اور اس کے بعد چھوٹا سا ڈیش دے کر کے اور پھر وہ لکھتے ہیں جو حرف ہوتا ہے، یعنی بالکل اس کی نقل عربی کا جو مکتوب ہے، یعنی جیسے لکھا ہوا ہے، الف ہے، لام ہے، دال ہے، را ہے، سین ہے، اس طریقے سے الدرس لکھیں گے. السلام ہی کو لے لیجئے. اب اس زمانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں میں کہ الف اے اس کے بعد ایل لکھیں گے اور پھر ڈیش دیں گے چھوٹا سا اور پھر ایس لکھیں گے اور اے ایل اے ایم السلام. تو یہ اس کی وجہ سے اور زیادہ دقت ہو گئی ہے اور دشواری ہو گئی ہے، اس لیے اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اور یہ صرف عربی زبان کے لیے نہیں ہے، ہمارے بہت سارے کلمات ایسے ہیں اردو میں جن میں ان کا استعمال ہے، اس لیے اس بات کو ہم سمجھیں. ہم جانتے ہیں کہ عربی کے 28 حروف ہیں. عربی کے 28 حروف ہیں. ان 28 حروف کو یہاں پر یہ الف لام لگانے کے اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، حروف قمری اور حروف شمسی. حروف قمری اور حروف شمسی. یہ نام رکھنے کی وجہ قمری اور شمسی کوئی خاص نہیں ہے کہ کچھ معنی سے مناسبت ہو کہ قمری کے معنی چاند ہے اور شمس کے معنی سورج ہے، نہیں، بس دونوں کا تلفظ واضح کرنے کے لیے یہ نام رکھا گیا ہے. تو حروف قمری ہم جانتے ہیں کیا کیا ہیں. حروف قمری ہیں الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا. یہ 14 حروف ہو گئے حروف قمری. اس میں سے دیکھیں گے آپ ایک قاف بھی ہے جو قمری کے شروع میں، ان کو الف قمری کہا کیوں گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ مثلا قمر، اس کے اوپر الف لام لگائیے آپ تو القمر پڑھا جاتا ہے، القمر لام پڑھا جا رہا ہے اور پھر قاف جیسے تھا ویسے ہی ہے. اس سے ہٹ کر جتنے حروف ہیں، اس سے ہٹ کر جتنے 14 حروف ہیں وہ حروف شمسی کہلاتے ہیں. وہ حروف شمسی کہلاتے ہیں. کیا کیا ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہیں. تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون. یہ حروف شمسی، ان پر جب ال آئے گا، الف لام لگے گا تو پھر یہ ہوگا کہ صرف الف کی آواز تو آئے گی، باقی لام کی آواز نہیں آئے گی، بلکہ الف جو ہے، جو اصلی حرف تھا اس کلمے کا جس پر یہ لگ رہا ہے، اس سے مل جائے گا اور اس پر تشدید آ جائے گی. جیسے وہی جو اس کا نام ہے حروف شمسی، تو شمسن سورج، اس کے اوپر آپ الف لام لگائیے تو الشمس. لکھنے میں تو لکھا جائے گا الف بھی لام بھی، لیکن لام پڑھا نہیں جائے گا، الف کو سیدھا سے شین سے ملائیں گے الشمس، اور شین مشدد ہو کر کے 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. تو اس بنیاد پر اس کا نام رکھا گیا ہے حروف شمسی اور حروف قمری. مطلب استعمال کرتے رہیں گے تو خود ہی ہم سمجھ جائیں گے. ان کو مجموعہ مطلب یاد کرنا آسان ہو، اس کے لیے عربی میں ایک لفظ آتا ہے خف حجک وابغ عقیمہ. ہم اردو والے ہیں تو ہمارے لیے بھی ایک لفظ بنا ہے، بہت اچھا سا جملہ ہے، حق کا خوف عجیب غم ہے. حق کا خوف عجیب غم ہے. اس کے اندر دیکھیں گے تو سارے کے سارے حروف قمری ہیں اور ان کے علاوہ جو بھی حروف ہیں وہ حروف شمسی ہیں. کچھ مثالیں دیکھ لیں اور بھی. الدفتر حروف شمسی میں سے دال ہے، اس لیے لام کو نہیں پڑھا گیا بلکہ
सीधा सा दाल में जोड़ दिया गया और ये बन गया अद्दफ्तरु। अल मिबरातु, इसके अंदर देखें तो मीम ये हुरूफे कमरी में से है, गम है मीम हुरूफे कमरी में से है, इसलिए अब यहाँ पर यह किया गया कि लाम बाकी रहा, लाम को पढ़ा जा रहा है अलिफ लाम को। और अल मिबरातु, ऐसे ही अल किताबु, ये काफ का खौफ में का ये हुरूफे कमरी में से है, इसलिए इस को बैन ही रखा गया और लाम को जाहिर करके पढ़ा गया अल किताबु। अर रिसालतु, ये रा हुरूफे शमसी में से है, इसलिए अलिफ लाम लगा इस पर तो लाम को पढ़ा नहीं गया बल्कि अलिफ को रा से जोड़ दिया गया, रा पे तशदीद के साथ, और अर रिसालतु पढ़ा गया। उम्मीद है कि ये सबक समझ में आया होगा। आप कमेंट में अपनी तरफ से कुछ मिसालें भी हमें दे सकते हैं ताकि हमें लगे कि हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जो दिलचस्पी ले रहे हैं। इंशाअल्लाह इससे मुताल्लिक अगला सबक आएगा, उसके अंदर भी थोड़ी और वजाहत हो जाएगी, उसके बाद फिर हम किताब के सबक की तरफ लौटेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।